السلام علیکم پیارے بچوں. آپ لوگوں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوگی. کبھی کچھ ہیروز کی کہانیاں، کبھی سپرمین کی کہانیاں، اور ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں جس میں بہت ساری فیری ٹیلز بھی ہوتی ہیں. لیکن جناب، جو کہانیاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ بہت انٹرسٹنگ تو ہیں، لیکن وہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے، یعنی کہ حقیقت میں وہ واقعات ہو چکے ہیں. اور جناب، ان واقعات کا تعلق ہمارے تیسرے امام یعنی حسین علیہ السلام سے تھا. یقیناً آپ لوگ صحیح پہچانے ہیں، جناب ان واقعات کا تعلق کربلا سے ہے. شہدائے کربلا کے بارے میں تو آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ذکر تو آتا ہے نا مولا غازی عباس کا، حضرت علی اکبر کا، حضرت علی اصغر کا، حضرت قاسم کا، اور بہت سے ایسے شہداء کا. لیکن جناب، امام حسین علیہ السلام کے بہت سے ایسے اصحاب جو کہ کربلا میں شہید ہوئے، ان کا آپ ننھے منھے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ذکر بہت عام طور پر ہوتا نہیں ہے. تو جناب، ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں بہت سے ایسے پیارے پیارے واقعات جن کے ذریعے آپ کو شہدائے کربلا کی عظمت کا اندازہ ہو سکے. پیارے بچوں، یہ جو پہلا واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں نا، یہ ایک ایسے شہید کا واقعہ ہے جو کہ بہت بزرگ تھے. جی جناب، ان کی عمر 100 برس سے بھی زیادہ تھی، یعنی کہ وہ 100 سال سے بھی بڑے تھے. اور ان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابی تھے، حضرت علی علیہ السلام کے بھی، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بھی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بھی. تو جناب، انہوں نے ان 4 معصوم ہستیوں کو تو دیکھا ہی تھا، بلکہ ان کے علاوہ ان کو امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر کی زیارت کا بھی شرف نصیب ہوا تھا. جی اب آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے. تو جناب، اس بزرگ ہستی کا نام ہے انس بن حارث کاہلی. وہ اپنے زمانے کے بہت ہی بزرگ، بہت پیاری خوبصورت شخصیت اور بہت اعلیٰ حافظے کے مالک بزرگ تھے. جناب، ان کی پرسنالٹی تو بہت پیاری تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کو ان تمام معصومین کی زندگی کے واقعات بہت اچھی طرح سے ذہن نشین تھے. جناب، انہوں نے وہ تمام وقت دیکھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. یہ ان اصحاب میں سے تھے جنہوں نے پورے بھرپور طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور خلافت کے دوران بھی یہ ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے. اس کے بعد جب امام حضرت علی علیہ السلام کے بعد معاویہ نے تخت سنبھالا، تو کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے کہ یہ اموی لوگ کتنے برے لوگ ہیں اور یہ اہل بیت کی دشمنی میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، تو جناب انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مل کر لوگوں کو گمراہی سے بچنے کی خوب تلقین کی اور ہمیشہ امام کا ساتھ دیتے رہے. اور جب امام حسین علیہ السلام کی باری آئی تو یہ اپنی پورے علم اور اپنی پوری قوت کے ساتھ امام کے ساتھی بن گئے اور ہمیشہ ہر وقت امام کے ساتھ رہے. جناب، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے؟ تو نہیں، وہ رہتے تھے کوفہ میں، اور ان کو ساری اطلاعات باہم پہنچتی رہتی تھیں، اس لیے کیونکہ کوفہ میں بھی تو معاویہ کا ایک گورنر تھا نا، جس سے وہ شدید نفرت کرتے تھے. جب معاویہ فوت ہوا، یعنی کہ وہ مر گیا، تو حضرت انس بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ معاویہ کی بدکاریوں سے خوب واقف تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سارا خاندان اہل بیت علیہ السلام کو تنگ کرنے میں کیسے آگے آگے رہتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو ایک بہت بری خبر ملی، اور وہ خبر یہ تھی کہ یزید خود ہی زور زبردستی کے تحت خلیفہ بن بیٹھا ہے، اور اب وہ ہر کسی سے بیعت لینے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اور یہی کوشش اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کی. لیکن جناب، امام حسین علیہ السلام تو ظاہری بات ہے یزید کی بیعت کبھی بھی کرنے کے لیے نہیں مانتے، تو امام نے انکار کر دیا. اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ امام، اب معاویہ تو مر چکا ہے، تو اب ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ جلدی سے کوفہ تشریف لے آئیے.
تاکہ ہم آپ کی بیعت کر سکیں۔ جناب جب یہ خط امام علیہ السلام کو ملا تو امام نے اپنے ایک سفیر یعنی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں کی طرف بھیج دیا۔ اب شروع میں تو کوفہ والوں نے بہت آؤ بھگت کی حضرت مسلم کی اور خوب بیعت کی ہزاروں لوگوں نے، لیکن کوفہ والے در حقیقت بہت ڈرپوک لوگ تھے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے اپنے مظالم شروع کیے تو کوفہ والے سب کے سب حضرت مسلم کو چھوڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مل گئے، اور یوں حضرت مسلم اکیلے رہ گئے، اور عبید اللہ نے انتہائی ظلم کے ساتھ حضرت مسلم کو شہید کرا دیا۔ جب یہ سب کچھ حضرت انس نے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ اب حضرت انس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یاد آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے نواسے حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ تم میں سے جو بھی تب زندہ ہو اور اس بات کی معرفت رکھتا ہو وہ ضرور ان کا ساتھ دے۔ اب حضرت انس اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے رخت سفر باندھا امام کی طرف۔ اتنا مشکل سفر اور بڑھاپا، لیکن حضرت انس کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ اگرچہ کہ وہ بہت بزرگ تھے اور ضعیف تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ جس راہ پر وہ جا رہے ہیں وہ سعادت کا راستہ ہے، یعنی وہ امام کا ساتھ دینے جا رہے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ امام کی رضا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو جناب اب وہ پورے عزم کے ساتھ اپنے راستے پر رواں دواں تھے۔ صحرا تھا، پیاس تھی، گرمی تھی، لیکن وہ بہت خوش تھے کیونکہ وہ اپنے امام سے ملنے جو جا رہے تھے۔ جناب کافی دنوں کی مسافت کے بعد اور بہت سی مشکلیں طے کرنے کے بعد وہ پہنچے امام کے قافلے تک۔ جیسے ہی قافلے کے لوگوں نے حضرت انس کو آتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ جب بھی کوئی جنگجو قافلے میں شامل ہوتا تو تمام اصحاب بہت خوش ہوتے اور بہت تپاک سے اس کا استقبال کرتے، اور حضرت انس کی تو کیا بات تھی، کیونکہ انہوں نے اتنے سارے معصومین کو دیکھا اور ان کا ساتھ دیا تھا، اس لیے سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب جناب دن گزرتے گئے اور مشکلیں بڑھتی گئیں، پانی بند ہوا، کربلا کی گرمی اور اس شدت کے عالم میں مظالم۔ عمر سعد کی فوج نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جس سے وہ امام کو تنگ کر سکتے، لیکن امام اور ان کے اصحاب کے حوصلے بہت بلند تھے اور وہ شہادت پر اپنی نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اب آن پہنچی شب عاشور۔ جناب یہ وہ رات تھی جو کہ 9 محرم کا دل ڈھلنے کے بعد شروع ہو گئی، اور اس رات میں تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع تھے اور ان کی کوشش تھی کہ اپنے آخری لمحات کو اپنے پیارے امام کے ساتھ گزاریں۔ کوئی عبادت میں مشغول تھا، کوئی امام علیہ السلام کی مناجات سننے میں مصروف تھا، اور یہی حال حضرت انس کا بھی تھا۔ یہ رات گزر گئی، اب دن شروع ہوا، یعنی عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن۔ یہ قربانیوں کا دن تھا۔ صبح ہی سے عمر سعد کی فوج نے جنگ کا آغاز کیا اور امام کے بہادر ساتھیوں نے ان کا مقابلہ شروع کیا۔ ایک کے بعد ایک ساتھی شہید ہوتا گیا۔ اب بیچ میں تھوڑا وقفہ آیا جس میں دونوں اطراف کے لوگوں نے اپنے اپنے لاشوں کو اکٹھا کیا، اپنے اپنی صفوں کو درست کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت انس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو جائے اور ان لوگوں کو یہ بتائے کہ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہیں، اور شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جو ابدی سعادت کی طرف آ جائے، یعنی امام کے ساتھیوں کی بات سن لے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اب حضرت انس نے یہ بیڑا سنبھالا اور وہ امام کا پیغام لے کر عمر سعد کے پاس گئے، لیکن انہوں نے وہاں جا کر اس کو سلام نہیں کیا۔ عمر سعد نے ان سے کہا، کیا تم ہمیں خدا کا ماننے والا نہیں سمجھتے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، کیا اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہدایت کے راستے پر ہو؟ عمر سعد نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ حسین ابن علی کو شہید کرنے والا جہنمی ہے، لیکن میں کیا کروں، ابن زیاد کا حکم ماننا بہت ضروری ہے۔ حضرت انس یہ بات سن کر افسوس سے واپس آ گئے اور انہوں نے جنگ کے لیے تیاری شروع کی۔ ان کی کمر جو کہ ضعیفی کی وجہ سے بہت جھک چکی تھی، اس کو انہوں نے کپڑا باندھ کر سیدھا کیا، اور ان کے ابرو جو کہ ضعیفی کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر ڈھلک چکے تھے،
ان کو کپڑا باندھ کر اپنے ماتھے پر سنبھالا اور اس کے بعد وہ تلوار سنبھال کر جنگجو کی طرح میدان کی طرف بڑھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو امام کی آنکھوں میں اشک آ گئے، یعنی امام بہت افسردہ ہوئے، اور امام نے یہ دعا کی کہ اے بزرگ، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت انس نے جوانوں کی طرح، جنگجوؤں کی طرح خوب جنگ کی اور بہت سے دشمنوں کو فنار کیا، لیکن کچھ ضعیفی، کچھ پیاس، اور کہاں ہزاروں کا مجمع اور ایک بزرگ ہستی۔ اور اس کے بعد یہ جنگجو، امام کے یہ بہادر سپاہی جنگجوؤں کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور انہوں نے ابدی سعادت پائی۔ یہ تھے امام کے وہ پیارے ساتھی جنہوں نے اپنی ضعیفی، اپنی بزرگی کے باوجود امام کا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے شہادت کا رتبہ قبول کیا۔ ساتھیوں، واقعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا۔ یہ وہ اصلی ہیروز ہیں جنہوں نے حقیقی زندگی میں بہت بڑے معرکے اور کارنامے سر انجام دیے، اور یہ بات تو آپ لوگ جان گئے ہیں کہ صرف بہادری سے جنگ کرنا ہی ان کا شیوا نہیں تھا، بلکہ علم، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں شامل رکھنا بھی ان لوگوں کا کام تھا، اور یہ اس پر ہمیشہ ڈٹے رہے۔ تو ساتھیوں، یہ تو ہمیں اس سے سبق ملا نا کہ بھئی صرف بہادری ہی ایک واحد چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ پرہیزگاری، عبادت اور علم کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے ہمیں پوری زندگی، تاکہ ہم اپنے امام کو بھی خوش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی، ہے نا؟ اب جناب، آپ اگلے ہیرو یعنی ہمارے اگلے شہید کا واقعہ سننے کے لیے تو خوب بےتاب ہوں گے، لیکن ابھی آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ تو جناب، اگلے واقعے کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔